کرتے تھے. بقرعید کے جو ایام ہیں یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, سمجھ رہے ہو بات؟ اسی وجہ سے ان میں روزہ رکھنا حرام, چوتھے دن بھی روزہ حرام ہے کیونکہ بقرعید کا اثر باقی رہتا ہے, اس لیے چوتھے دن بھی ایام تشریق پورے کے پورے روزے کو حرام قرار دے دیا. اب کیا ہے, میں دیکھتا ہوں بعض مالدار لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سے تو قربانی نہیں کرتے, ان کا تو پوچھنا ہی کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی, وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے. عیدگاہ سے یاد آیا, اب وہ خواتین کی جو عید کی نماز ہے نا, مسجد جماعت المسلمین میں پیش کرتے ہیں, تو یاد رکھو ہم بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اصلاً عورت کے لیے عید کی نماز پڑھنا جائز ہے. آج کل منع کیا جاتا ہے فساد زمان کی وجہ سے, بے پردگی عورتیں اس پابندی کے ساتھ نہیں آتی. حدیث کی مخالفت مقصد نہیں ہے, مقصد ہے کہ حدیث میں عورتیں ان پابندیوں پہ عمل نہیں کر رہی جو نبی کے دور میں جس پر عمل کا حکم تھا. البتہ اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جو ایک ہے, ابھی فتویٰ نہیں ہے اس پر, ایک رائے ہے علماء کو غور کرنے کے لیے کہ اس زمانے میں خواتین کو عید کی نماز میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. ایک تو اس حدیث کی بنیاد پر, کیونکہ حدیث میں آتا ہے حائضہ عورتوں کو بھی بلاؤ, نماز نہ پڑھیں دعا میں شریک ہو جائیں. دوسرا اس لیے بھی کہ علماء نے جب منع کیا تھا جس دور میں, یہ وہ دور تھا جب عورتیں گھروں سے نہیں نکلتی تھیں, ان کا نکلنے میں فتنہ تھا. اب جو ہے نا عورتیں سب جگہ جائیں گی, نہیں آئیں گی تو کہاں نہیں آئیں گی؟ مسجد میں. اس سے عورت دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو عید کے دن خواتین کو آنے کی اجازت ہو پردے کی مکمل پابندی کے ساتھ, اس سے خواتین کو بھی پتہ چلے گا کہ آج عید کا دن ہے. ورنہ عورتیں کو ایمان جو ہے نا ابھی ختم ہوتا جا رہا ہے. عورتیں ٹی وی کے آگے بیٹھی ہیں, انہیں وہاں سے جو تبلیغ ہو رہی ہے, وہاں سے جو جناب باتیں, دیکھو پہلے تبلیغی جماعت تھی خواتین کی, عورتیں گھروں سے تبلیغ نہیں نکلتی تھی نا, لیکن آج جتنے بھی تبلیغ کے اکابر ہیں, علماء ہیں, سب کہتے ہیں عورت کے لیے تبلیغ میں نکلنا جائز ہے. کیوں؟ وجہ یہ حالات, زمانہ بدل گیا ہے, اب گھر میں عورت کو دین نہیں مل رہا. میں نے دیکھا ہے جن خواتین کا تبلیغ میں وقت لگا ہو ان کا پردہ بڑا خاندانی ہو جاتا ہے. ایسا پردہ سیکھ کے آتی ہیں جو کسی شیخ سے 10 سال اصلاحی تعلق ہونا, ایسا پردہ نہیں ہوگا. تبلیغ میں 3 دن جو ان کو پردہ کرایا جاتا ہے نا, اور ان کو تمیز سکھائی جاتی ہے. کھڑے ہو کر خواتین بیان نہیں کرتی, نیچے زمین پہ بیٹھ کے کرتی ہیں, اونچی آواز نہیں ہوتی, آواز گھر کے 4 دیواری سے. یہ 3 دن یہ پریکٹس ہو جائے کسی عورت کی. تو ایک خاتون ہے وہاں, انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ میں رہتی ہیں, کہ بھئی میں کلائیوں کا بھی پردہ کرتی ہوں, یعنی پورے فل آستین پہنتی ہوں. میں حیران کہ یہ تو ہمارے کراچی میں مفتیوں کے گھروں میں عورتیں فل آستین نہیں پہنتی. یہ کون سی خاتون ہے جو یورپ میں رہ کے فل آستین کے کپڑے پہنتی ہیں؟ انہوں نے بتایا میرا تبلیغ میں چلہ لگا ہوا ہے. تبلیغ میں چلہ لگا کے یہ کہ جو مفتیوں کے گھروں میں جو پردہ نہیں ہو رہا وہ انہوں نے شروع کر دیا. تو کچھ چیزیں زمینی حقائق ہوتی ہیں. تو میں بھی یہ کہتا ہوں آج اگر عورت کو اس طرح سے بند کر دیا جائے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ان کو نہ وہ عید بقرعید تو ویسے ہی ہمارے گھروں سے نکل رہی ہے, تو کرسمس آ رہی ہے, کچھ دنوں میں کرسمس منائیں گی خواتین. اپنے بوائے فرینڈ کرسچن آدمی کو اس نے دعوت دے دی جا رہی, تو ان کو عید بقرعید میں شریک کر لو تاکہ ان کو بھی پتہ چلے آج کیا ہے, کچھ دن ہیں. تو یہ ایک رائے ہے, اس میں دلائل ابھی پورے نہیں ہیں, یہ بہت تفصیلی دلائل میں پہلے دے چکا ہوں. یہ ایک رائے ہے تو جس پہ میں علماء کو کہتا ہوں بھائی غور کرو, اس کو فتوے کو تبدیل کرو. تو میں بات کر رہا تھا, دیکھو آج بعض لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے کہ وہ کیا کرتے ہیں, بعض تو قربانی نہیں کرتے اور بعض قربانی کرتے ہیں مگر قربانی کا گوشت کھانے میں بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سارا حصہ وہ فلاں ٹرسٹ میں دے دو, گھر میں نہیں ہو رہی قربانی. یہ بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی, قربانی تو کر رہے ہیں لیکن ایسا کرو وہ فلاں ٹرسٹ میں دے دو, کیونکہ وہ اتنے مالدار ہیں, پورے سال گوشت کھایا ہے. اب بھی کیا بقرعید کے دن بھی پیزا کا آرڈر دے دیں گے, بھائی چکن ناگی روسٹ, اور بکرا ہی کھانا ہے تو بکرے کی ران ہر وقت, تو آرڈر فون کیا بکرے کی ران گھر میں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے گھر میں کسائی آئے, مینگنیاں بکریاں, کسائی اپنی خود بھی مینگنیاں, اللہ نہ کرے وہ بھی کر سکتا ہے, تھوکتا تو ہے نا وہ گٹکے مٹکے پان وان, اللہ تعالیٰ کسائیوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور وہ جانور بہ کرے گا, ہوں کرے گا, پیشاب کر دے گا, چھینٹیں ایکچولی جراثیم اور یہ سب چیزیں, اور ایکچولی یہ سب کوئی مدرسے میں دے دو. بات آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. کیا کر دو, مدرسے میں دے دو. یہ تکبر ہے, تکبر. یہ نہ دیکھو کہ ہمیں پورے سال گوشت کھانے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ دیکھو کھلا کون رہا ہے. آئی بات سمجھ؟ کوئی بڑا آپ کے پاس ہدیہ لے کر آئے کہ بیٹا یہ میری طرف سے 10 روپے تمہیں ہدیہ, آپ کا ہے ہمارے پاس تو 10 لاکھ روپے, یہ کسی ایسے کریں وہ مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں گے آپ.
وہ کہے میں تمہیں صدقہ کر رہا ہوں، کہ چلو میری طرف سے ڈال دیں، میری طرف سے نیت کر کے اسے غصہ نہیں آئے گا سامنے والے کو؟ بھائی ابھی اس 10 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اس کی ہے دینے والا کون ہے۔ ان 4 دنوں میں روزہ حرام کر دیا، کیونکہ روزہ رکھو گے تو کھاؤ گے کیسے؟ اور نبی کو کھانے پینے میں رغبت نہیں تھی، ہمارے نبی بہت تھوڑا کھاتے تھے، مگر بقرعید کے دن کھاتے نہیں تھے جب تک کہ جانور ذبح نہ ہو جائے، وہ کھاتے تھے۔ 100 اونٹ ذبح کیے نہر میں، حضرت علی سے 100 اونٹ منگوائے ایام نہر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ہر اونٹ میں سے کچھ نہ کچھ چکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اونٹ میں سے کچھ نہ کچھ چکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بہت کم تھی۔ تو اس لیے میرے بھائی، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب جانور پہلو کے بل گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی رچ کے کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں اللہ تو کہہ رہا ہے کھاؤ، میں تو نہیں کھاؤں گا، میرے پاس میں کوئی غریب تھوڑی ہوں، میں تو پورے سال گوشت کھاتا ہوں، بقرعید کو بھی یہ بکرے لانے کی ضرورت، وہاں سے کچھ تو ہے نا جو قربانی کر ہی نہیں رہے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ تو بڑے ہی نالائق ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جانور میرے نام پہ ذبح کرو، پھر میری طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ یہ بھی دیکھو اللہ کا کتنا فضل ہو گیا، یہ جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں نا، یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہوتا، یہ قربانی تو اللہ کے لیے ہے، تو یہ تو اللہ کا ہو گیا نا، تو اب ہمارا تھوڑی ہے۔ اگر ہمارا ہوتا پھر قربانی کیوں؟ پھر تم کہتے اپنا بکرا اپنے لیے کاٹ کے کھا گیا، قربانی کس بات کی؟ بکرا ذبح کیا اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ، یا اللہ تیرا ہی ہے، تو نے کہا کاٹ دو کاٹ دیا، اب اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں اب کھاؤ۔ تبھی تو یہ بقرعید، یہ جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے بقرعید کے۔ کیوں حرام ہے؟ آپ اپنا بکرا لاؤ، کاٹو، کھاؤ یا بیچو، آپ کی مرضی۔ قصائی صبح و شام یہی تو کرتے ہیں، بکرے لاتے ہیں، کاٹتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور پبلک کو گوشت کے نام پہ مختلف چیزیں بھی کھلاتے ہیں۔ وہ ایسا سمجھ میں، اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے گوشت، لیکن بیچتے ہیں۔ کوئی فتویٰ دیتا ہے غلط کام ہے یہ؟ کسی نے فتویٰ دیا؟ لیکن قربانی کا جانور آپ لا کے کاٹیں، اس کو ذرا گھر میں لٹکا کے یہ کہیں تو 400 روپے کلو، لوگ پکڑیں گے، وہ شرم نہیں آتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو دعوت ہوتی ہے نا جب کسی کی طرف سے، تو کھانے کی اجازت ہوتی ہے، بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی کے گھر گئے، اس نے کوفتے بنا کے رکھے آپ کے سامنے، آپ نے کہا یار میری دکان پہ تو ایسے نہیں بنتے، شاپر میں کوفتے رکھے، فون کیا، ہاں بھائی 20 روپے کا ایک دوں گا۔ میزبان کہہ رہے کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے بھائی یہ میرے لیے ہیں نا، سارے میرے ہیں نا۔ ہاں بھائی آپ کے ہیں، میری مرضی میں کھاؤں یا بیچوں؟ کیا کہ نکل پتلی گلی سے یہاں، کیا گھٹیا آدمی آ گیا، کھلانے کے لیے تو بیچ رہا ہے اس کو، ہے بھائی؟ تو اسی وجہ سے قربانی کا گوشت بیچنا جائز، کھاؤ کھلاؤ، بیچ نہیں سکتے۔ قربانی کی کھال صدقہ کرنا پڑتی ہے، کھال رکھنا بھی جائز ہے، اس کو مسلح بناؤ، اس کی جیکٹ بنا کے پہن لو، جائز ہے، بیچو گے نہیں، بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ یہ بزنس نہیں ہے۔ تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے۔ تو بھائی آپ کو گوشت اچھا نہیں بھی لگتا ہو، تھوڑا سا کھا لیا کرو، اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، اور رج کے کھایا کرو جن کو اچھا لگتا ہے، جیسے ہمیں تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا لگتا ہے، ابھی سے منہ میں پانی آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کریں، ابھی سے میں پریشان ہوں یار، بریانی پہلے بنوائیں یا روکھا پہلے کھائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ہمیں تو ابھی سے اللہ کا شکر ہے ایسا دل چاہ رہا ہے، اور قربانی کے گوشت میں جو مزہ ہے وہ چکن میں کہاں ہے، مچھلی میں کہاں ہے؟ چکن کھا کے دیکھو پھیکی، اور ایسا لذت ہوتی ہے، اس میں چربی بھی گھلی ہوئی ہوتی ہے اور مزے کی چیز ہوتی ہے۔ تو تسلی سے، ایک منٹ بیٹا، تسلی سے کھاؤ، اور اس میں یہ نہ کیا کرو کہ بھئی ہمیں تو گوشت پیسے بہت ہر مقدار میں مل جاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ تکبر ہے ایک قسم۔ 3 دن اللہ نے، چوتھا دن بھی اس میں شامل کر لو، کھانے پینے کے رکھیں، ان میں رج۔ ہاں کسی کو ڈاکٹر نے منع کیا ہو، مر جائے گا تو ایک الگ بات ہے، وہ چھوٹا گوشت کھا لے، چھوٹا بھی منع ہے تو پھر تھوڑا سا کھا لے، باقی وہی پھر اپنی اوقات پہ آ جائے، پھر وہ ٹھیک ہے، کھیرے ککڑیوں پہ گزارا کرے۔ اللہ تعالیٰ